ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد بگیردہ بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفانو شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہ نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ ہزاروں کا مجمع اگر سب درود شریف پڑھیں تو ایک وقت میں ہزاروں درود و سلام اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ سکتے ہیں۔ سب مل کر جیسے میں پڑھاتا ہوں مجھ سے سنیں اور اس کے بعد بلند آواز سے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، سبحان اللہ۔ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، سبحان حشر اللہ۔ تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، اور سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، واہ واہ، تو سبحان حسینی اللہ۔ حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، نبوی مہ علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائیں تصدق میرے دولہ تیرا، اور ہے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جیت تو نہ ہو، ہے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جیت تو نہ ہو، جید سید ہر دیر ہے مولا تیرا۔ واہ واہ، آج کی یہ سبحان اللہ۔ محفل قطب الاقطاب، غوث الاغواث، غیاث الکونین، غوث العالمین سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سرکار بغداد کانفرنس آپ نے منعقد کی ہے۔
اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل میری اور آپ سب کی حاضری کو اللہ رب العزت قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ مجھ سے پیشتر آپ نے بہت بڑے بڑے علماء، خطبہ اور دانشوروں کے خطابات کو سماعت کیا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر ہوں۔ مجھ سے پیشتر آپ نے حضرت علامہ استاذ العلماء مفتی محبوب عالم صاحب قبلہ مدظل اللہ العالی کا خطاب بھی سماعت کیا ہے، اور میرے بعد بھی غالباً آپ بہت سارے علماء اور خطبہ کو سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے یہ جو محفل رکھی ہے سرکار بغداد کانفرنس، آپ نے ہمارے بزرگوں سے اصلاحی بیانات بھی سنے، غوث پاک کی کرامتیں بھی سنی۔ میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شان بیان کر کے اسی میں اپنی گفتگو کو مکمل کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یہ جو وعظ اور نصیحت کا فن ہے، خطابت کا جو فن ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو خطیب بنایا، ہر نبی کو اہل زبان بنایا، اس لیے کہ کتاب سب لوگ نہیں پڑھ سکتے، مگر خطاب جو ہوتا ہے وہ سب بندہ سنتا ہے اور سمجھتا ہے، اور خطاب لوگوں کے لیے کتاب سے زیادہ آسان، اس لیے جب تک کہ اللہ رب العزت نے کتاب بھی عطا فرمائی اور خطاب کرنے کے لیے صاحب کتاب کو بھی بھیجا، کتاب کو سمجھانے کے لیے صاحب کتاب کو بھی بھیجا۔ خطاب فرماتے ہوئے حضور نے سمجھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکثر صحابہ انہوں نے اپنی زبان سے دین کو سمجھایا۔ سمجھانے والا، خطاب کرنے والا جتنا مخلص ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان میں اتنی تاثیر عطا کرتا ہے۔ حضرت سلطان بغداد، سلطان الاولیاء، امام الاولیاء، ہمارے اور تمہارے مرشد حضور غوث العظم دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی بہت بڑے خطیب تھے اپنے دور کے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو خطابت کا بڑا ملکہ عطا فرمایا تھا۔ اللہ اکبر، آپ کی محفل میں 70 ہزار لوگ آیا کرتے تھے۔ آج آپ نے کتنی محنت کی ہے، مہینوں آپ نے محنت کی ہوگی، اعلانات کیے ہوں گے، پوسٹر شائع کیے ہوں گے، اس کے باوجود یہ ہزاروں کا مجمع ہے، لیکن غوث پاک کی محفل میں اتنے پوسٹر کا کوئی اہتمام تو نہیں تھا، اعلانات کا کوئی اہتمام تو نہیں تھا، لیکن مرشد غوث پاک کی محفل میں 70 ہزار لوگ آتے تھے، اور جب لوگ آتے تھے تو اللہ اکبر، کوئی روتا ہے محفل کے اندر، کوئی اللہ کے خوف سے مر جاتا ہے، کوئی اپنے کپڑے پھاڑ لیتا ہے، یہودی اور عیسائی آتے ہیں تو مسلمان ہو کر کے جاتے ہیں، اسی طرح سے جو ہے وہ فاسق و فاجر اور گنہگار آتے ہیں تو نیک ہو کر کے جاتے ہیں۔ غرض کہ میرے مرشد غوث پاک کی محفل کا رنگ ہی الگ تھا، اس میں تو جنات بھی آتے تھے، اولیاء بھی آتے تھے، بلکہ فرمایا گیا جب سرکار غوث پاک خطبہ ارشاد فرماتے تو پہلے فرماتے الحمدللہ، اس کے بعد چپ ہو جاتے، اور چپ ہونے کے بعد پھر آپ دوبارہ کہتے الحمدللہ، تو لوگ کہتے آپ یہ 2 مرتبہ خطبے میں الحمدللہ کیوں کہتے ہیں؟ تو حضور غوث پاک فرمایا کرتے تھے جب میں پہلی مرتبہ الحمدللہ کہتا ہوں تو روئے زمین پہ جتنے ولی ہیں سارے کام چھوڑ کر کے میرے خطبے کے لیے متوجہ ہو جاتے ہیں، اور جو جہاں رہتا ہے وہیں بیٹھ کر کے میرا خطاب سنا کرتا ہے۔ انٹرنیٹ کے
اس دور میں لوگ اتراتے ہیں کہ میرا خطاب چند ملکوں میں سنا جاتا ہے. ارے یہ کیمرے نہیں تھے تب بھی میرے مرشد غوث اعظم کا خطاب پوری دنیا کے ولی سن لیا کرتے تھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم. جو ولی جہاں ہوتا وہ غوث پاک کا خطاب سنا کرتا تھا، وہاں سے سن لیا کرتا تھا. اللہ اکبر. لیکن یہ تاثیر کیسے ملی، یہ مقام کیسے ملا؟ اللہ اکبر. سلطان الاولیاء سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خطاب نہیں کرتے تھے. اصل میں بغداد میں ایک سے خطیب موجود تھے، ایک سے مقرر موجود تھے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام اور مولا علی کو حضور غوث الاعظم دستگیر نے دیکھا تو مولا علی اور رسول اللہ فرماتے ہیں بیٹا عبد القادر تم خطاب کیوں نہیں کرتے؟ عرض کی یا رسول اللہ اے میرے نانا جان، یہاں تو اتنے بڑے بڑے علماء مقرر موجود ہیں، میں کس طریقے سے خطاب کروں؟ اس وقت میرے آقا نے فرمایا تم خطاب کرو گے. عرض کی حضور میں کیسے خطاب کروں گا؟ تو پھر کیا ہوا؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا منہ کھولو 7 مرتبہ لعاب. رسول اللہ نے لعاب تھوک کو کہتے ہیں، لیکن ہم ادب کے اعتبار سے تھوک نہیں کہتے بلکہ لعاب کہتے ہیں. لعاب 7 مرتبہ رسول اللہ نے غوث اعظم کے منہ میں ڈالا اور مولا علی نے 6 مرتبہ ڈالا. غوث پاک کہتے دادا جان، نانا جان نے تو 7 مرتبہ ڈالا، آپ نے 6 مرتبہ کیوں ڈالا؟ تو مولا علی فرماتے ہیں تمہارے نانا کے ادب کی وجہ سے میں نے 7 مرتبہ نہیں بلکہ 6 مرتبہ ڈالا. غوث پاک کہتے ہیں مولا علی کے اور رسول اللہ کے لعاب کی برکت تھی. جیسے لوگوں کو الٹی آتی ہے ویسے میرے منہ میں بیان آتا تھا، میرے منہ میں خطاب آتا تھا. اول خطاب کیا تو 2-4 لوگ بیٹھتے تھے، پھر میرا مدرسہ بھر گیا، میری مسجد بھر گئی، حتیٰ کہ میرا منبر اٹھا کر عیدگاہ لے گئے تو ایک وقت میں 70 ہزار لوگ بیان سننے کے لیے آتے تھے اور جو آتا تھا اس کا دل بدل جاتا تھا. صرف عوام نہیں بلکہ فرشتے بھی آتے تھے، صرف فرشتے نہیں جنات بھی آتے تھے، جنات نہیں بلکہ انبیاء کرام بھی سرپرستی کے لیے تشریف لاتے تھے. میرے امام کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. فرماتے ہیں انبیاء وہ رسول کیا خود حضور آئے، وہ تیری واس کی محفل ہے یا غوث. مصطفیٰ جان رحمت خود تشریف لاتے ہیں ان کے واس کی محفل کے اندر. لیکن اب ایک بات میں آپ کو بتاؤں، غوث پاک کے زمانے میں جو مقرر لوگ تھے، اب دراصل میری اصل گفتگو شروع ہو رہی ہے. غوث پاک کے دور میں جو مقرر لوگ تھے وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اللہ اکبر. آج کے دور میں کی بات نہیں کر رہا ہوں، 900 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. وہ لوگ مالداروں کی چاپلوسی کرتے تھے، وہ لوگ پیسوں کی لالچ کرتے تھے. پیسوں کی لالچ میں، مالداروں کی چاپلوسی میں جو عنوان مالدار لوگ چاہتے تھے اسی طریقے کی وہ باتیں کرتے تھے. مثلاً پبلک میں جھگڑا لگا دینا، کالا کلر افضل ہے کہ ہرا کلر افضل ہے، یہ سلسلہ افضل ہے کہ وہ سلسلہ افضل ہے، یعنی پبلک کو لڑاتے رہنا، وہ یہ سب کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. لیکن میرے غوث نے واس کا رنگ ہی بدل دیا. سرکار غوث اعظم نے رنگوں کے کلر اور کلر کی فضیلت پر کوئی تقریر نہیں کی، سلسلوں کی فضیلت پر کوئی تقریر نہیں کی، نسب کی فضیلت پہ کوئی تقریر نہیں کی. سرکار غوث اعظم نے لوگوں کو بلایا قرآن و سنت کی طرف اور بتایا کہ اصل چیز قرآن و سنت ہے. ارے تم کسی باپ کے بیٹے ہو، اگر تم قرآن و سنت پر ہے تو تم اللہ کے مقرب ہو، اور اگر تم قرآن و سنت سے ہٹ جاؤ تو نبی کا خاندانی ہونا بھی تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا. نبی کا بیٹا ہو کر نوح علیہ السلام کا بیٹا، اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لیس من اہلک، اب یہ آپ کی آل سے نہ رہا. اور اصحاب کہف کا کتا ولیوں سے وفا کرتا ہے تو خدا اس کو جنت کا مستحق فضا عطا کرتا ہے. واہ واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. شہنشاہ بغداد کانفرنس. عربی نبی کا غدار ہوا تو ابو لہب کی شکل میں جہنم میں جا رہا ہے، اور حبشی نے نبی سے وفاداری کی تو حبشی اوپر نظر آتا ہے اور کعبے کی چھت حبشی کے قدموں کو چومتی نظر آتی ہے.
سرکار غوث اعظم نے بتایا اصل چیز قرآن و سنت ہے. قرآن و سنت سے دور رہو گے کبھی عزت نہیں ملے گی، کبھی مقام نہیں ملے گا، کبھی مرتبہ نہیں ملے گا. آئیے سرکار غوث اعظم کیسا واز کرتے تھے، اس واز کی کچھ جھلکیاں میں آپ کے سامنے. اب اس کو آپ سنیے. سرکار غوث اعظم قرآن و سنت کی روشنی میں واز کرتے تھے. اس واز کی جھلکیاں سنیے. اب میں جلدی جلدی سے پڑھتا ہوں. میں وہی واز مجھے یاد آیا دوران خطبہ کہ میں اپنا واز کرنے کی بجائے مرشد کا واز پڑھ کے سنتا. میری اوقات کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے؟ زبان میری، یہ بات ان کی، ان کے نانا کی بات ہے، ان کی بات ہے. آئیے اب دھیان سے سننا. بہت وقت آپ کا نہیں لیں گے، وقت زیادہ ہوا ہے، سردی کا موسم بھی ہے اور آپ بہت دیر سے بیٹھے بھی ہیں. کئی خطبہ کو آپ نے سن لیا ہے اور میں جانتا ہوں یہاں کے لوگ بہت اچھا سننے کے عادی ہیں. یہاں کے لوگوں کو جو بول دو وہ کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ وہ جو لوگ کھڑے ہیں، اگر میں ایک جملہ کہہ دوں گا بیٹھ جاؤ تو دیکھنا ابھی سب بیٹھ جائیں گے. کچھ آپ نہیں بولی، بیٹھ جائیں. ماشاءاللہ. دیکھیے یہ میری قوم ہے، ہم لوگوں کو ان پہ فخر ہے. ہم فخر کرتے اپنی قوم پہ کہ جو کام سیاسی لیڈر برسوں میں نہیں کر سکتے، ہم ایک سیکنڈ میں اپنی قوم سے وہ کام لے سکتے ہیں. سبحان اللہ. ہماری قوم ہم سے اتنی محبت کرتی ہے. تو اللہ کے بندو، میں بہت دیر ٹائم نہیں لوں گا آپ کا تاکہ آپ جلدی سے گھر بھی جائیں. پھر کل بھی محفل ہونی ہے، گزرے ہوئے کل بھی محفل ہوئی، آنے والے کل بھی محفل ہوگی. اب ذرا توجہ سے سنیے گا. اللہ کے بندو، غوث پاک نے کیسا واز کیا ہے. دراصل ان کا واز مصطفیٰ جان رحمت کا واز ہوا کرتا تھا. وہ واز کے اندر قرآن و حدیث پیش کرتے تھے. یہاں ایک بات، میرے علماء منبر پہ بیٹھے ہیں، یہ سب میرے مخدوم، میرے بزرگ ہیں. میں اپنے جونیئر علماء سے بھی کہتا ہوں کہ اپنی من کی ٹھوکم ٹھاک کرنے کی بجائے اگر ہم قرآن و سنت پیش کرے واز کے اندر تو آج بھی ہم وہی انقلاب پیدا کر سکتے ہیں جو سرکار غوث اعظم نے پیش کیا تھا، جو سرکار غریب نواز نے پیش کیا تھا، جو بابا فرید نے پیش کیا تھا. آج ضرورت ہے ہم اپنی قوم کو قرآن و سنت کے قریب کریں. ہماری قوم قرآن و سنت سے بہت دور جا چکی ہے. تو میں جلدی سے پڑھتا ہوں. آج یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خوبصورت سی حدیث ہے. حدیث پاک کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک شب جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا. ایک رات رسول اللہ کو جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا. حضور علیہ السلام نے جہنم کو دیکھا، جہنم کا مشاہدہ کیا. ذرا دل کے کانوں سے سننا بھائیو، یہ جہنم کیا ہے، جہنم کسے کہتے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 1000 سال تک اللہ نے جہنم کی آگ کو بھڑکایا تو جہنم کی آگ لال ہو گئی. 1000 سال اور بھڑکایا تو وہ سفید ہو گئی. 1000 سال تک اور بھڑکایا تو وہ کالی ہو گئی. یعنی جہنم کی آگ کو اللہ نے کتنا بھڑکایا؟ 3000 سال تک بھڑکایا. یہ نبی کا فرمان ہے. میں نے کہا نا، اب میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے رسول کی بات کر رہا ہوں. میری بات پر یقین کرو یا نہ کرو آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن نبی کی بات پر تو یقین کرنا پڑے گا، رسول اللہ کی بات پر تو یقین کرنا پڑے گا. اللہ کے بندو سوچو، اور یہ مائیں اور بہنیں بھی ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں. ان بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، ذرا غور کرو. اگر 5 منٹ کوئی عورت چولہا جلائے تو اس کی آگ کی حرارت کا عالم کیا ہوتا ہے. جس آگ کو میرے اللہ نے 3000 سال تک بھڑکایا ہے، اس آگ کی تمازت کا عالم کیا ہوگا، اس آگ کی حرارت کا عالم کیا ہوگا. اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ تیز جہنم کی آگ ہے. جہنم کی آگ کا حال یہ ہے، دنیا کی آگ میں پتھر ڈالو تو دنیا کی آگ پتھر کو نہیں جلا سکتی، مگر جہنم کی آگ کی حرارت یہ ہے
ہے کہ جہنم کی آگ کے اندر پہاڑ ڈالے جائیں گے تو پہاڑ بھی پگھل پگھل جائیں گے. میرے بھائیوں بتاؤ تو صحیح, میری بہنوں بتاؤ تو صحیح, جس میں پہاڑ پگھل جائیں گے اس میں ہمارے اس 5-6 فٹ کے وجود کا کیا ہوگا, ہاں ان ہڈیوں کا کیا ہوگا, اس چمڑے کا کیا ہوگا, اس وجود کا کیا ہوگا. اسی لیے اللہ کے سچے رسول رحمت للعالمین مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی امت سے ہمدردی کی وجہ سے عذاب جہنم کو کھول کھول کر پیش کیا. میرے آقا نے ایک راز کی بات ہمیں بتا دی. آقا فرماتے ہیں مجھے جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا, میں نے جہنم کو دیکھا. آقا علیہ السلام نے کیا کیا دیکھا اب اس کو بیان کر رہے ہیں, ذرا دھیان سے سننا. میرے اور تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, آقا فرماتے ہیں کہ ہم جب جہنم کا مشاہدہ کر رہے تھے تو ہم نے کیا دیکھا, اللہ اکبر, کچھ مرد ہیں اور کچھ عورتیں ہیں جن کے کانوں میں اور جن کی آنکھوں میں سیسا پگھلا کر کے ڈالا جا رہا تھا. میں کہہ رہا ہوں یہ حضور فرما رہے ہیں, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں, اور میں جو ہے وہ رسول اللہ کا فرمان آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ کچھ مرد ہیں اور کچھ عورتیں ہیں جن کے کانوں میں اور آنکھوں میں سیسا پگھلا کر کے ڈالا جا رہا تھا. میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو حرام دیکھا کرتے تھے اور حرام سنا کرتے تھے. اللہ اکبر. یعنی کہ وہ اپنے کانوں سے گانے سنا کرتے تھے. رسول اللہ فرما رہے بھائی میں نہیں, یہ امین القادری کی گفتگو نہیں, یہ مفتی محبوب صاحب کی گفتگو نہیں, یہ سید احمد کبیر صاحب کی گفتگو نہیں, یہ کسی خطیب کی گفتگو نہیں, یہ تمہارے میرے رسول کا مشاہدہ ہے. حضور دیکھ کر فرما رہے ہیں کانوں میں سیسا. یہ سیسا کیا ہے؟ اللہ اکبر. جب کوئی دیوار بنائی جاتی تھی پہلے زمانے میں تو آگ پر سیسا پگھلا کر کے اس پتھروں پہ ڈال دیتے تھے. وہ پتھروں میں جو سیسا پگھلائی ہوئی دیوار بنتی تھی پتھروں سے, آج تک صدیاں بیت گئی اس کو کوئی توڑ نہ سکا. ذرا بتاؤ تو صحیح, دنیا کی آگ کا گرم کیا ہوا سیسا جب اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ وہ پتھر کو پتھر سے جوڑ دیتا ہے, تو وہ جہنم کی آگ کا سیسا, اور وہ بھی رسول اللہ فرما رہے ہیں کانوں میں اور آنکھ میں. ارے کان میں گرم تیل چلا جائے زیادہ گرم تو کان کا حال کیا ہوتا ہے, آنکھوں کے اندر